بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت شیش علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل یا مصر کے شہر منف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارک میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ادریس یعنی کہ درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت شیش کی 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ حضرت شیش علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی، گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت شیش علیہ الصلاۃ والسلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ عز و جل نے اس بگڑی ہوئی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیش علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واضح تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی گئیں۔ چنانچہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن ہو گئے اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی ایذا رسائیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصاً مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا، اور لیکن پھر حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے سمجھائے جانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ آپ کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزے عطا کیے گئے، نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی نے متعارف کروائے، اور اصلاح بھی آپ کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اصلاح تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا، اور علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام نبی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام نبی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے،
لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل نے پوچھا کہ حضرت ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ جیسا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا تھا کہ ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے اس وقت، اور فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا کہ جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے نے کہا کہ اس کی موت تو ایک پلک چپکنے سے پہلے آ جائے گی۔ اور جب ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتے کے پروں کے نیچے سے دیکھا تو حضرت ادریس علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی اور وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے جائیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار کی روایات ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک وعظ و تبلیغ اور دوسری آل کابل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں وعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی تھی کہ وہ وعظ و تبلیغ سے آل کابل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور جب آپ ان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کرتے اور ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے اور برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بری ناگوار گزرتی اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے۔
تمسحر اڑاتے، پتھر مارتے، دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زہر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے، اور دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب العزت کے ماننے والے، کائنات کے ماننے والے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل کابل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔